جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مملکت اسلامیہ میں بہت سے ایسے مراکز تھے جن میں بغداد کو بہت خاص اہمیت حاصل ہے. یہاں علم کی وہ شمع فروزاں تھی. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی نالندہ یونیورسٹی جو تھی وہ دنیا کے قدیم ترین دانشکدوں میں سے دانشگاہوں میں سے ایک رہی ہے. تو مشرق میں علم و حکمت کی جو شمع تھی وہ بہت پہلے فروزاں ہوئی مغرب کی بنسبت، اور یہاں وہ تحقیقات ہوئیں، وہ ایجادات ہوئیں، علم کے وہ نئے نئے دروازے یا وہ دریچے واہ ہوئے جن کی روشنی سے مغرب نے استفادہ کیا. یہ الگ سی بات ہے کہ آج مغرب جو ہے وہ باضابطہ طور پر مستند طریقوں سے اپنی بات کو سامنے رکھ رہا ہے اور مشرق بھی اس کا اتباع کر رہا ہے. لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے حکماء گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے بیماریوں کے بارے میں ایسی ایسی ایجادات کی، ایسی تحقیقات کی جو آج بھی ایک سند کی حیثیت رکھتی ہیں. تو اگر ہم نفسیاتی بیماریوں کی بات کریں، ڈاکٹر صاحب سے یہی جاننا چاہیں گے کہ اسکیزوفرینیا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں حکمت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ علم تو یہ سکھاتا ہے کہ کیا بولنا ہے، لیکن حکمت یہ سکھاتی ہے کہ کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے. تو حکمت باضابطہ ایک طریقہ ہے چیزوں کو سامنے رکھنے کا، پیش کرنے کا، اور مستند طریقے سے. حکمت کیا سکھاتی ہے کہ یا حکمت میں کیا ملتا ہے نفسیاتی بیماریوں کے تعلق سے؟ یہ آپ سے جاننا چاہیں گے. دیکھیے، آپ نے بہت اچھی بات کہی. دیکھیے کہ جو اس کا جو پہلو ہے وہ خاص طور سے جو سائیکو تھراپی ہے، یعنی کہ کاؤنسلنگ جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں ہم، تو یہ بہت ضروری ہے. اور کاؤنسلنگ جب بھی ہو سکتی ہے وہی کر سکتا ہے اس میں جو اپنا کمپلیکس فری انسان ہو، جو خود کسی وہم میں یا کسی کہنا چاہیے کنفیوژن میں مبتلا نہ ہو. تو اس کو لکھتے ہوئے جو پہلے دنیا کے سائیکو تھراپسٹ ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر کہہ لیجیے انہیں آج کی زبان میں حکیم زکریا ہوئے ہیں، جو 925 CE میں پیدا ہوئے تھے. اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت ورک کیا اس بیماری پر، جو سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، اور آپ کا اسکیزوفرینیا ہے اور ڈپریشن ہے، جتنی بھی یہ بیماری ہیں ان سب پر انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. تو اس کا سائیکو تھراپی کا جو پہلو بتایا وہی اشارہ جو ہے ہمیں قرآن کرتا ہے. دیکھیے، قرآن کو اگر ہم اس پہلو سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عقل کے ساتھ میں پڑھی جائے، تدبر کے ساتھ میں پڑھا جائے، تو جب تدبر کریں گے، مثال کے طور پہ قرآن میں بہت بار یہ کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان میں میری بہت نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اور ان نشانیوں کو نشاندہی بھی کی ہے. اور نشانیوں کو جب نشاندہی کی ہے تو لازمی بات ہے ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. اور اگر ہم غور نہیں کریں گے تو قرآن کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ بالکل ہمارے سامنے نکل کے نہیں آئے گا. ان میں کچھ باتیں تو ایسی تھی، اس وقت مجبوری تھی، اس زمانے میں سائنس میکرو میں تھی، میکرو میں نہیں آئی تھی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں یہ بات کہہ دی سورہ نمل میں، دیکھیے 27 سورت کے، وہ یہ کہا ہے ان قریب ہی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، زمین میں بھی اور آسمان میں بھی. تو کتنی بڑی بات. دوسری پھر دوبارہ اسی بات کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں 53ویں آیت میں کہ ان قریب، یعنی کہ جو زمانہ اب آئے گا تو انشاءاللہ اس میں آپ کے نفس میں کیا ہے اور اس آفاق میں کیا ہے، جب آپ کی تصدیق کر دے گی آپ کی سائنس تو آپ کہیں گے یہ ٹروتھ ہے، یعنی یہ قرآن سچا ہے. تو آج وہ زمانہ آ گیا کیونکہ قرآن میں کچھ باتیں اس زمانے کے لیے کنٹمپریری کہی گئی تھی، اور قرآن جو ہے چونکہ اٹرنل بک ہے تو ہر زمانے کے لیے اس میں باتیں کہی گئی. بھلے اس زمانے میں ریسرچ نہیں تھی لیکن انہوں نے اس عقیدے سے پڑھا. آج ریسرچ کر لی گئی ہیں، اور ریسرچ جو کی گئی ہیں اتفاق سے ان لوگوں کے ذریعے کی گئی ہے جن کو توحید کا تصور نہیں تھا. اگر توحید کے تصور والے لوگ اس کام کو کرتے جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے نشانیاں بکھیری ہیں، تو آج پوری دنیا کے حالات کچھ اور ہی ہوتے. وہ پھر ایک فورس نہ کہتے اس دنیا کو چلانے والا، وہ کہتے ایک اللہ چلا رہا ہے، یعنی قل اللہ احد اللہ الصمد تمام دنیا میں پریویل ہو چکا ہوتا. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ یہی دیکھیں کہ پہاڑ، ہم جب دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں، نظام شمسی کو دیکھتے ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، سب گردش میں ہیں. لیکن اگر یہ پہاڑ گردش میں ہوتے تو کیسا ہوتا؟ زمین کا بیلنس، زمین کا توازن بگڑ جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی صورت میں گاڑ دیا ہے. تو یہ ہر چیز میں، ہر جہاں ہم نظر ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صنائی کے نمونے نظر آتے ہیں، اس کی عظمت، اس کی قدرت کے نمونے نظر آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کچھ نہ کچھ کہتی ہیں. بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان تدبر کرے، تفکر کرے، اور پھر نئی نئی چیزوں کو ڈسکور کرے جو کہ اس کی دنیا کو آخرت سے جوڑے. آپ نے بھی بتایا، ذکر کیا انسان کے نفس کا. نفس کے بارے میں 3 قسمیں بتائی گئی ہیں. نفس لوامہ کہا گیا ہے، نفس مطمئنہ کہا گیا ہے.
تو یہ جو نفس ہے یہ انسان کا مختلف درجات سے گزرتے ہوئے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کو پانے کے لیے ہم کیا کریں؟ کیونکہ یہی وہ درجہ ہے جہاں ہم ان تمام ذہنی پریشانیوں سے، لالچ سے، حرص و ہوس سے، اخلاقی برائیوں سے، بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو دو مرحلے ہیں امارہ کے، لوامہ کے، ان دونوں کو درکنار کرتے ہوئے نفس مطمئنہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے سورہ القصص کی جو آیت ہے اگر اسے پڑھیں گے 77 تو اس میں صاف لکھا ہے کہ جو لوگ کرپشن پھیلاتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ کرپشن میں یہ چیز بھی آتی ہے، کیا آتی ہے؟ صرف لوگ سوچتے ہیں انوائرمنٹ خراب کر دیا تو اسے ہم کرپشن سمجھ رہے ہیں۔ کرپشن میں وہ چیز بھی آتی ہے اینگزائٹی اور ڈپریشن، یا یہ جو دوسری بیماری ہے اسٹریس اور ٹینشن جسے کہتے ہیں، یہ زیادہ تر جبھی پریویل ہوتی ہیں جبکہ ہم انلافل انکم کرتے ہیں، مطلب کرپشن پھیلاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ دیکھتے نہیں کہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے اور ہم اس کا کیا یوز کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جو آیتیں ہیں ان سے اشارہ کرتا ہے ہر بات کے لیے، لیکن اشاروں کو نہیں سمجھتے ہم۔